الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ فیضان چشتیہ کے زیر اہتمام سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم المرتبت جانشین، نامور خلیفہ، خواجگان چشت اہل بہشت کی روحانی امانتوں کے امین اور سلسلہ چشتیہ کے 5ویں سلطان حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قطب الارشاد حضرت مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ اللہ المقامہ کے ملفوظات عالیہ، جو مفتاح العاشقین کے نام سے آپ کے مرید صادق الاعتقاد حضرت محب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے قلم بند فرمایا، وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج اس کی دوسری مجلس ہے مفتاح العاشقین کی، اور توبہ کے بارے میں اس کا جو ہے بیان ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت نے فرمایا کہ جس وقت میں ختم بوسی کے لیے حاضر ہوا، بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں، حضرت کمال الدین علامہ مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، کمال الدین علامہ آپ کے بھانجے ہوتے ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے، اور ان کے برادر مولانا بدر الدین وہ جو ہے حاضر خدمت تھے۔ توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا، اے درویش، سب سے عمدہ اور افضل توبہ اس وقت سمجھی جائے گی جبکہ توبہ کرنے والا جس کام سے توبہ کرے پھر اس کے گرد نہ بھٹکے۔ اگر اس قسم کی توبہ نہ کرے تو وہ توبہ ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے فقہ کی کتابوں میں بھی اکثر جو ہے اس کا مفصل طور پر تذکرہ آتا ہے، اور اولیاء اللہ کے پاس بھی جو ہے ابتدا جو ہوتی ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے۔ توبہ ہی کے ذریعے بندے کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ جب کوئی طالب حق کسی شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے توبہ ہی کراتے ہیں، بیعت جسے کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے توبہ کرایا جاتا ہے، استغفار پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دین کے امور پر استقامت سے رہنے کے لیے جو ہے اسے عہد لیا جاتا ہے، عہد و پیمان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک انقلاب آتا ہے توبہ کے ذریعے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اصطلاح شرع میں توبہ کیا ہے کہ گناہ کیا ہو بندہ تو اس کا علم ہو اسے، اور اس کے اوپر جو ہے ندامت ہو، اور ندامت کے بعد یہ عزم کرے کہ میں آئندہ یہ کبھی کام نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہوئی۔ اگر پھر وہ کام کر رہا ہے تو توبہ کے معنی و مطالب ہی پورے نہیں ہوتے اس سے۔ تب یہاں پر حضرت نے یہی فرمایا کہ اگر پھر اس سے مڑ جائے گا، وہ وہی کام کی طرف آئے گا، تو وہ توبہ جو ہے توبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ راہ سلوک میں توبہ اس وقت درست ہوتی ہے کہ جبکہ تائب اگر مٹی کو چھوئے تو سونا ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے آپ نے سلسلہ چشتیہ کے نامور عظیم المرتبت بزرگ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے واقعہ بیان فرمایا۔ بہت سارے حضرات جانتے ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں یا اولیاء اللہ کے حالات پڑھے ہوں یا توابین کے ذکر پڑھے ہوں، وہ تمام جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں کہ خواجگان چشت اہل بہشت تمام آپ سے فیضیاب ہیں۔ حضرت فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتداءً جو ہے ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، اور ایک بڑا آپ کا گروپ تھا جو لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عادت تھی واقعہ مختلف الفاظ میں مختلف کتابوں میں جو ہے الفاظ کی جو ہے تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ جو ہے حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے بھی جو ہے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ملفوظات میں کہ شیخ نے کوئی واقعہ بیان کر دیا ہو تو مرید نے کیا کیا کہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کو لکھ لیا۔ تصنیف اور تالیف کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے کہ جو خود لکھتا ہے بیٹھ کر آدمی تو وہ مکمل تحقیق کے ساتھ لکھتا ہے۔ اب جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے تو کہنے والے نے کہہ دیا تو سننے والے نے جو ہے اپنے
مزاج سے جو ہے اس کو لکھ لیا، اس طرح بھی جو ہے ہوا کرتا ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے واقعات میں جو ہے بہت ساری چیزیں تھوڑی بہت جو ہے کم و بیش جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ حضرت فضیل ابن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب توبہ کرتے ہیں، آپ کے پاس رجسٹر تھا جس میں آپ سب کے نام اور ایڈریس لکھا کرتے تھے، آپ نے تمام کا مال لے جا کر ہر ایک کو واپس کر دیا۔ آخر میں کہ یہودی بچا ہوا تھا، آپ اس کے پاس گئے اور اس کا مال واپس کرنے کے لیے جب آپ نے دیا تو وہ آزمانا چاہا آپ کو، اور اس نے کہا کہ جو ہے فلاں مقام پر اینٹ کے ڈھیلے رکھے ہوئے لے کر آؤ۔ آپ گئے، اس مقام پہ ہاتھ ڈالا اور لا کر جو ہے یہودی کو دیا، تو یہودی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ واقعی تم نے سچی توبہ کی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اگر وہ مٹی اور اینٹ کو بھی چھو لے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو میں نے وہاں پر عمدن اینٹ کے ڈھیلے رکھے تھے، مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم واقعی سچی توبہ کر کے میرے پاس آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ اور جب تم نے وہاں پر ہاتھ ڈالا اور وہ مٹی کے ڈھیلے لے لیے اور جب مجھے لا کر دیا تو واقعی وہ سونا بن گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی تم نے سچی توبہ کی ہے، لہٰذا تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی کلمہ پڑھ کر آپ کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سچی توبہ کا اثر ہے۔ بزرگان دین کے واقعات دیکھیں ہم، کئی ایسے حضرات تھے جو معاصی میں مبتلا تھے لیکن انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام انہیں عطا فرمایا۔ تو یہاں پر حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ پھر اسی مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ اے درویش، میں نے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے سنا، اپنے شیخ کی زبان سے جو آپ نے سنا وہ آپ بیان کر رہے ہیں اپنے مرید کے سامنے۔ فرمایا کہ توبہ 6 قسم کی ہوتی ہے۔ یہ توبہ 6 قسم کی ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا توبہ زبان کی ہوتی ہے، توبہ آنکھوں کی ہوتی ہے، توبہ جو ہے کانوں کی ہوتی ہے، توبہ ہاتھ کی ہوتی ہے، توبہ جو ہے پیر کی ہوتی ہے، اور توبہ نفس کی ہوتی ہے۔ تو یہ 6 قسم ہیں توبہ کی۔ ہمارے پاس کیا ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ کلوں پر جو ہے ہاتھ مار دیں، گال پر ہاتھ مار دیں، توبہ ہو گئی، یہ ہے۔ اب یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کیسا انہوں نے جو ہے سمجھایا اور حقائق کس طرح لوگوں کے سامنے واضح کیے، اور توبہ کی حقیقت کیا ہے اور توبہ کس طرح کی جاتی ہے، اس کا مفصل طور پر جو ہے یہاں پر سلطان المشائخ نے جامع انداز میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ توبہ زبان کی توبہ کیا ہے؟ توبہ کی وہ یہ ہے کہ تمام ناشائستہ باتیں، خراب باتوں سے اپنے آپ کو روک لے، بیہودہ بات نہ کرے، اور جو بات کہنے کے لائق نہ ہو وہ نہ کہے۔ ہر بات ہر جگہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، جہاں کہنے کے لائق جو بات ہوتی ہے نا وہی کہنا چاہیے۔ بعض کو عادت ہوتی ہے جو بہت زیادہ باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں، انہیں جو سکون ہی نہیں پڑتا بغیر بات کیے کہ تو وہ جو چاہے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات بیہودہ قسم کی ہو نہ کہے، جو کہنے کے لائق نہ ہو وہ زبان پر نہ نکالے، نیز تازہ وضو کر کے دوگانا شکرانہ ادا کرے، اور قبلہ رخ ہو کر بھی طریقہ بتا رہے ہیں توبہ کا۔ ہے کیا توبہ کا طریقہ؟ کہ وہ کیا کرے؟ تازہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور قبلہ رخ ہو کر عرض کرے کہ بار الہ، میں عرض کیا کہ پروردگار، زبان کو کہہ کر برا کہنے سے توبہ عنایت کر، اپنے ذکر کے سوا دوسری باتیں اس سے دور رکھ۔ تو یہ دعا کرے کہ مولا میری زبان کو بچا برا کہنے سے، برا بولنے سے، اور میری زبان کو تیرے ذکر میں لگا دے، تیری یاد میں لگا دے، میرا زبان سے جو ہے یہی کام ہو کہ میں تیری یاد کروں۔ پھر فرمایا، اب یہاں پر دیکھیں زبان کا جو معاملہ ہے، شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری عطائے رسول ہند الولی غریب نواز قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں خاندان چشت کے وہ عظیم بزرگ کہ جن کی عظمت و بزرگی پر اگلے پچھلے سب فخر کرتے ہیں، وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رسالے میں انہوں نے دیکھا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہ جب صبح ہوتی ہے تو 7 اعضاء، انسان کے جتنے بھی جو ہے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پیر ہیں، یہ تمام اعضاء جو ہیں
وہ تمام کے تمام زبان حال سے زبان کے روبرو فریاد کرتے ہیں۔ انسان کی زبان کس سے فریاد کرتے ہیں، اے زبان اگر تو اپنے تئیں اپنے آپ محفوظ رہے تو ہم سب سلامت ہیں، اگر تو اپنے تئیں نہ سمجھے گی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے تمام اعضاء، بابا فرید گنج شکر نے بھی اس قول کو نقل کیا اپنے ملفوظات میں، اور حضرت غریب نواز نے بھی اس کو تحریر فرمایا، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے بھی اپنے مریدین کے سامنے بیان فرمایا۔ صبح ہر عضو کہتا ہے اگر تو سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں، اگر تو سلامت نہیں ہے تو ہماری خیر نہیں۔ تو یہ زبان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ہے آقا کریم نے فرمایا کہ بندہ گفتگو کرتے کرتے زبان کا استعمال دیکھیں آپ، کوئی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو بے انتہا پسند آتی ہے، اللہ اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب بندہ مرے گا قیامت میں حاضر ہوگا، ڈھیروں ثواب دیکھے گا، کہے گا کہ مولا اتنی نیکیاں میں نے تو کی نہیں، یہ آئی کہاں سے میرے نام اعمال میں؟ اللہ فرمائے گا فلاں مقام پر فلاں وقت تو نے ایسی بات کہہ دی کہ جو اللہ کو پسند آئی، تجھے خود خبر نہ تھی، تو نے کہہ دیا لیکن اللہ کو وہ بات پسند آ گئی، اللہ نے اس کا ثواب قیامت تک کے بڑھا دیا، بڑھتے بڑھتے اتنا ثواب ہو گیا۔ پھر ایک بندہ ہوگا جو زیادہ باتیں کرنے والا، ایسی زبان استعمال کرے گا کہ باتوں باتوں میں ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں آتی، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کا گناہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن، دیکھا کہ بے شمار گناہ ہیں، تو کہے گا کہ مولا اتنے گناہ میں نے کیے ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آئے؟ تب بتایا جائے گا فلاں مقام پر فلاں وقت پر تو نے ایسی بات کہہ دی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ نے اس کا گناہ وبال جو ہے بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ اتنے ہو گئے۔ تو یہ زبان کا صحیح استعمال، حضور نے فرمایا جو اپنی زبان کی اور شرمگاہوں کی مجھے ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کا استعمال جو ہے صحیح کریں۔ اور یہاں پر توبہ بتائی گئی کہ زبان کی جو ہے توبہ کس طرح ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رجوع ہو اور کہے کہ مولا میری زبان کی حفاظت فرما اور تیرے ذکر میں میری زبان کو لگا۔ بعد ازاں شیخ الاسلام خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان کے ہر اعضاء میں شہوت اور حرص ہے، جب آدمی کے لیے حجاب کا سبب بنتی ہے، جب ان شہوتوں اور حرصوں سے توبہ نہیں کرتا تو وہ ہرگز کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو اعضاء میں بھری ہوئی ہے شہوتیں اور حرص، اس سے توبہ جب تک نہیں کرے گا جب تک وہ جو ہے مقرب بارگاہ نہیں ہوگا۔ وہ اعضاء اول آنکھ جس میں بینائی کی شہوت ہے، آنکھ میں کہتے ہیں کہ بینائی کی شہوت، دوسرے ہاتھ جس میں چھونے اور پکڑنے کی خاصیت ہے، تیسرے کان جس میں سننے کی خاصیت ہے، اور چوتھے ناک جس میں سونگھنے کی صفت ہے، پانچویں الخ جس میں چکنے کی صفت ہے، چھٹے زبان جس میں کہنے کی صفت ہے، ساتویں بدن جس میں چھونے کی صفت ہے، آٹھویں ہوش و عقل جس میں نیک و بد کی صفت رکھی گئی ہے۔ بعد ازاں فرمایا توبہ وہی اچھی ہے جو موت سے پہلے کی جائے، انسان مرنے سے پہلے توبہ کرے۔ کسی نے سوال کیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ سے کہ جو ہے توبہ کب کرنا چاہیے؟ کہا مرنے سے ایک دن پہلے۔ کہا موت کب آنے والی ہے؟ کہا وہ تو معلوم ہی نہیں، کبھی بھی آئے گی، لہٰذا ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ موت کا دن کوئی معین نہیں، متعین نہیں، تو انسان ہر روز توبہ کرے۔ تو کہا مرنے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز فوت ہونے سے پہلے ادا کرو، وقت گزرنے سے پہلے نماز ادا کرو، اور مرنے سے پہلے توبہ کے لیے جلدی کرو، کہ انسان توبہ کے لیے جو ہے عجلت کرے۔ بعض زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ آج کو غنیمت سمجھے۔ اللہ نے جو آج کا وقت دیا ہے، آج کا دن جو دیا ہے، بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے کہ یہ غنیمت ہے، کل کے اوپر مت ٹھہر کہ کل کر لوں گا یا فلاں وقت کر لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے وہی کرو۔ اس لیے مقولہ مشہور ہے، ہاں کل کرنے کا کام آج کرو، آج کرنے کا کام ابھی کرو۔ تو انسان توبہ میں جلدی کرے، نہ معلوم کب وقت۔ آپ نے دیکھا وبا پھیلی ہوئی تھی تو کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، نوجوان بچے چلے گئے، مہلت تک نہ ملی کہ توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں یا رجوع ہو سکیں۔ تو اس طرح جو ہے فرماتے ہیں
کہ آج کو غنیمت جانو اور توبہ کرو۔ مجاہدین نے فرمایا تھا ہر وقت رات کے وقت سونے سے پہلے توبہ کر کے سو جاؤ، استغفار کر کے سو جاؤ، محاسبہ نفس کر کے سو جاؤ۔ یہ اولیاء اللہ کی طرح بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ آج انسان کو چاہیے کہ آج غنیمت سمجھے، واللہ عالم کل کون جانتا ہے، اللہ ہی جو ہے بہتر جانتا ہے، کل رہے یا نہ رہے، اس قدر فرصت ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، حضرت کی جو ہے غزل ہے فارسی کی، بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ امروز کار کن کے فردا رست گارائی، بد یہاں بیشتر کردند نباشد این زدانائی، گناہ ہم نمز پیوستہ دلم در گمراہ رفتم، بگوئے اے خصب دل خستہ چرا در نما آئی۔ اب اس طرح جو ہے بہت اس کے اشعار ہیں حضرت نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری مجلس میں جب حاضر ہوئے، حضرت محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا زین الدین، مولانا منہاج الدین حاضر خدمت تھے۔ فرمایا بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے طالب حق اور رات دن یاد حق میں مشغول رہنا چاہیے۔ ذکر مولا از ہمہ اولا، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں، خواہ کسی حالت میں ہو یاد الہی سے غافل نہ ہو، اس واسطے کہ زندگی کے دم گنتی کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے گن کر جو ہے سانسیں دی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اقوال میں ہمیں یہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری سانسیں گنی ہوئی ہیں، اور موت کا وقت قریب ہے جس کے مقررہ وقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ گنی ہوئی سانسیں ہیں زندگی۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں غافل رائے احتیاط نفس ماں باش، شاید ہمیں نفس نفیس واپسی بوت، جب تک دم میں دم ہے کوشش کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد یاد الہی کے اوقات جو بزرگان دین کے پاس مخصوص ہیں سالکین کے لیے، جنہوں نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے درویش، میں نے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے سنا۔ فرماتے ہیں کہ یاد الہی کے 7 اوقات ہیں، 7 وقت ہیں جو خاص ذکر الہی کے لیے صوفیہ اور اولیاء نے مخصوص فرمائے ہیں، مختص فرما دیے ہیں۔ فرمایا 3 دن میں اور 4 رات میں، 3 اوقات دن میں ہیں یاد الہی کے، اور 4 جو ہے رات میں ہیں۔ دن میں کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں محبوب الہی صبح سے اشراق تک پہلا وقت۔ احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے تاکید آئی ہے، بزرگوں نے فرمایا کوئی نبی کوئی ولی ایسے نہیں ہوئے ہیں جنہوں نے نماز فجر سے اشراق تک اور عصر سے مغرب تک جو ہے ذکر الہی تسبیح میں جان گزارا ہو۔ تو پہلا وقت ہے۔ دوسرا اشراق سے چاش تک، یہ یاد الہی کا دوسرا وقت ہے۔ پھر تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک، یہ ہو گیا۔ اور پھر رات میں حسب ذیل شام کی نماز، یعنی مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کی نماز سے تہجد کی نماز تک، تہجد کی نماز سے صبح کاذب تک، اور صبح کاذب سے صبح صادق تک، یہ اوقات یعنی ذکر الہی کے۔ پھر فرمایا کہ میں نے محبوب العاشقین میں لکھا دیکھا کہ فارغ مشغول اسے کہتے ہیں جو ظاہر و باطن میں یاد الہی میں مشغول ہو اور غیر حق سے فارغ ہو۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا یہ جی پوتن کر رہا ہوں لے ساجن کم بنات۔ بعد ازاں فرمایا کہ درویش شیخ الاسلام حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو یوسف چشتی کے پوترے ہیں۔ ابو یوسف چشتی علیحدہ ہیں، یوسف چشتی علیحدہ ہیں۔ بہت سارے حضرات جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابو یوسف چشتی اوپر کے بزرگوں میں ہیں، اور یہ حضور غریب نواز کے دور کے ہیں، حضرت یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا اپنے اوپر 5 چیزیں لازم کرنی چاہیے ہر آدمی کے لیے، اور خصوصاً ہر مرید کے لیے، ہر جو ہے سالک کے لیے 5 چیزیں۔ یہ صفائی قلب کے لیے بڑا پیارا نسخہ ہے، یاد رکھیں۔ اگر اس کے اوپر عمل کر لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے قلب کی صفائی ہو جائے گی، ہمارا دل جو ہے نجاستوں سے گندگیوں سے پاک ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں جو ابو حضرت یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اول مسواک،
اس سے ہم بڑے غافل ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پابندی سے مسواک کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز صفائی قلب کے لیے مسواک کا استعمال ہے کہ بندہ مسواک استعمال کرے، اور دوسرا فرمایا کلام الہی کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا، اس سے بھی ہم بڑے غافل ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فاتحہ سے یوم زیارت میں چہلوں میں پڑھ لیتے ہیں، یا کبھی رمضان میں مہینے میں کھولتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہی نہیں۔ یہ ہماری غفلتیں ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں سب سے بڑی غفلت قرآن پاک کی تلاوت سے ہے، غافل رہنا۔ تو فرمایا مسواک کرنا، دوسرا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہو، ایسے حضرات کے لیے سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ کا سورہ جو ہے وہ پڑھے، اس کی جو ہے ہمیشہ پابندی کثرت سے پڑھتا رہے۔ اور تیسرا صائم الدہر، ہمیشہ روزے سے رہے۔ اب اگر یہ نہ ہو سکے ایام 20 کے روزے رہے، 13، 14، 15 ہر مہینے کی چاند کی جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے روزے رکھے۔ اور اس کے بعد چوتھا قبلہ رخ بیٹھے، جب کبھی بیٹھے چہرہ اپنا قبلے کی طرف کرے۔ اور پانچواں باوضو رہے۔ یہ 5 چیزیں جو بندہ مومن کرے گا یقیناً اس کا قلب صاف ہوگا۔ صفائی قلب کے لیے سب سے بہترین چیزیں تو یاد رکھیں، مسواک کا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور ایام 20 کے روزے رہنا، قبلہ رخ بیٹھنا، اور ہمیشہ باوضو رہنا۔ یہ تصور کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار رکھا ہے۔ باوضو شخص ہمیشہ عبادت کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو رکنا نہیں پڑتا۔ قبلہ رخ بیٹھنا اس نیت سے کہ مولا میں نے اپنا چہرہ تیرے گھر کی طرف کیا ہے، قبلے کی طرف کیا ہے، تو اپنے کرم سے اپنی رحمت کا چہرہ میری طرف کر دے، تو اس کے قلب پر انوار الہی کا نزول ہو۔ تو فرمایا کہ 5 چیزوں کو جو ہے پابندی سے کرے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 عالم کی گفتگو فرمائی۔ وہ 4 عالم کہ جس کا جاننا ہر درویش کے لیے ضروری ہے، باخبر ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہر درویش باخبر ہو ان 4 عالموں سے، اور وہ درویش ہی نہیں جو ان سے باخبر نہیں، اور اسے یہاں تک کہ خرقہ بھی پہنا روا نہیں۔ بات فرمایا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا غوث ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوراد میں لکھا ہے 4 عالم کون سے ہیں؟ وہ ہے ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت۔ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ 4 عوالم ہیں، 4 عالم ہیں۔ پھر اس کی ہر ایک کی شرح حضرت فرماتے ہیں کہ عالم ناسوت عالم حیوانات ہیں، اور اس کا فعل حواس 5 ہے، جیسے کھانا، پینا، سونگھنا، سونا۔ جب سالک ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس عالم سے گزرتا ہے، اب یہ تمام چیزوں سے آگے بڑھتا ہے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، اسی میں اٹکاوا نہیں رہتا، وہ حیوانات کی چیزوں میں کھانا پینا شہوت میں نہیں رہتا، بلکہ ریاضت و مجاہدے کے ذریعے عالم ناسوت سے آگے بڑھتا ہے تو وہ عالم ملکوت میں پہنچتا ہے۔ عالم ملکوت کیا ہے؟ یہ عالم فرشتگان ہیں، فرشتوں کا عالم ہے۔ یہاں کا کام کیا ہے؟ اس کا فعل تسبیح، تحلیل، قیام، رکوع، سجود، یہاں کے معاملے ہیں پورے۔ یہ عالم ملکوت ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس عالم سے گزرتا ہے تو تیسرے عالم میں پہنچتا ہے جسے جبروت کہتے ہیں، اور یہ عالم ارواح ہے، روح کا عالم ہے، اور اس کا فعل صفات حمیدہ ہے، جیسے شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، شکر، سہو اور مجد و محو۔ یہ تمام عالم اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ ذوق ہونا، شوق ہو، محبت ہو، اشتیاق ہو، وجد ہو، کیفیتیں انسان کے اندر جو پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو کس کے اوپر؟ کہ جو عالم جبروت تک پہنچتا ہے، عالم جبروت تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب ان صفات سے گزر جاتا ہے، یہ بھی آخری مقام نہیں ہے، اس سے بھی جب بندہ آگے چلا جاتا ہے، تمام ذوق و شوق اور جتنی بھی چیزیں، اشتیاق، طلب، وجد، شکر، سہو وغیرہ جو بیان کر رہے ہیں، اس سے بھی جو پہنچ جاتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچتا ہے، جو بے نشاں عالم ہے، جس کا نام و نشان نہیں، عدم سے پیدا ہوا ازل میں،
عدم ہی میری ابتدا ہے یارو، ازل بھی منزل ابد بھی منزل، عدم ہی میری انتہا ہے یارو۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ سالک کو تمام تینوں عالم پار کرنے کے بعد وہ عالم لاہوت وہاں پر جو ہے پہنچ جاتا ہے جہاں بے نام و نشان ہے۔ اسی کو لامکان بھی کہتے ہیں۔ یہیں پر نہ گفتگو ہے نہ جستجو ہے۔ اب اس کے متعلق جہاں کوئی جستجو اور گفتگو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، عالم ناسوت نفس کی صفت ہے۔ عالم ناسوت کسے کہتے ہیں؟ یہ صفت نفس، نفس کی جو صفات ہیں اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ پس عالم ملکوت دل کی صفت ہے، نفس کی صفت عالم ناسوت اور دل کی صفت عالم ملکوت، اور جبروت روح کی صفت ہے، روح کی صفت عالم جبروت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عالم لاہوت رحمان کی صفت ہے۔ پس ہر ایک میں سے اس کے مناسب حال مقام ایک خاص صفت ہے، چنانچہ نفس اس جہاں کی طرف مائل ہوتا ہے جو شیطان کا مقام ہے، اور دل بہشت جاویداں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نفس ادھر آتا ہے شیطان کے مقام کی طرف، اور دل جو ہے بہشت جاویداں کی طرف جاتا ہے۔ روح رحمان اور پوشیدہ اسرار کا طالب ہوتا ہے، اور نفس کی مطابعت کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے، اور جو دل کی تابعداری کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ نفس کی اتباع کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور جو دل کی اتباع کرے گا وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ جو روح کی مطابعت کرے گا اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور مناسب اس موقع کے حضرت شیخ الاسلام شہاب الدین سہروردی کی حسب ذیل رباعی زبان مبارک سے فرمائی، اگر درا تن روی مہیا نہ راست، درد دل روی بہشت دارست، درد راہ جانا روی جانا خواہی قصہ چکنم حاصلست دیدارست۔ جب حضور بندگی شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ان فوائد کو ختم کیا تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ تھی تیسری مجلس جس میں چاروں عوالم کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے کی مجالس میں ذکر خفی، ذکر جلی، اس کی ماہیت اور اس کے متعلقہ امور کے متعلق جو ہے حضرت نے جو ہے بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور شیئر کریں اپنے گروپس میں، اپنے جو ہے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر پیجوں پر آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلا کر خواجگان چشت اہل بہشت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا عملی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے فیضان علمی و روحانی سے رب ذوالجلال ہمیں دونوں جہاں میں مالا مال رکھے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر بعد گیرد، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔